کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ نورین اپنی سہیلی سائقہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھی کہ اچانک کالی وہاں سے نورین پر نظریں ڈالتے ہوئے گزرا۔ نورین بولی، دیکھو ہم پر کیسے نظریں ڈالتے ہوئے گزرا ہے، رنگ دیکھا ہے اس کا، کتنا کالا ہے، بالکل توے جیسا، دل کرتا ہے اسی توے پر 2 روٹیاں پکا کر اسے ہی کھلا دوں۔ سائقہ نے یہ سن کر ایک کہکا لگایا اور بولی، میڈم وہ ہم پر نہیں تم پر نظریں ڈالتے ہوئے گزرا ہے، عاشق جو ہے تمہارا۔ پھر وہ گانا شروع کر دیتی ہے، ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں، ہم تیرے 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 چاہنے والے ہیں۔ نورین بولی، ارے بند کرو اپنی بھونڈی آواز۔ کیا بھونڈی آواز؟ ارے اگر یہ گانا میں ابھی فیس بک پر ڈالوں تو کیسی لائک اور کمنٹس کی برسات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک زوردار کہکا لگاتی ہے۔ نورین بولی، ارے اور لڑکوں کا کام ہی کیا ہے، لڑکیوں کی پوسٹ پر تو ایسے جھپٹتے ہیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر، اور یہ جو تم کالی کے بارے میں بات کر رہی ہو، ایسے دل پھینک تو ہزاروں ملیں گے یونیورسٹی میں۔ ہاں کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو، پر کوئی ایک تو ہوگا جو تمہاری زندگی میں تمہارے خوابوں کا شہزادہ بن کر آئے گا۔ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی تو فی الحال اٹھو، کلاس کا ٹائم ہے۔ دونوں نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اپنی کلاس روم کی طرف چل دیں۔ کالی، جس کا اصل نام مراد تھا پر اپنے کالے رنگ کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں کالی کے نام سے مشہور تھا، کالی نورین کو بے حد پسند کرتا تھا، پر آج تک اس نے اس کا اظہار اس سے نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا جواب سوائے انکار کے اور کچھ نہ ہوتا، اس لیے بس وہ اسے دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تسکین کا سامان مہیا کر دیتا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، صبح سے ہی فضا میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ نورین اپنے بھائی کے ساتھ اسکوٹر پر بیٹھی یونیورسٹی آ رہی تھی۔ عمیر، موسم آج کتنا پیارا ہو رہا ہے نا؟ نورین اپنے بھائی سے بولی۔ ہاں پیارا تو ہو رہا ہے، کہیں یونیورسٹی سے چھٹی کا ارادہ تو نہیں ہو رہا تمہارا؟ نہیں نہیں، بھلا چھٹی کیوں کروں گی؟ لگتا ہے تمہارا ارادہ ہو رہا ہے دفتر سے چھٹی کا۔ نہیں بھائی، دفتر میں کام بہت ہیں، میں تو ویسے بھی چھٹی نہیں کر سکتا۔ یونیورسٹی آ چکی تھی۔ نورین نے اسکوٹر سے اتر کر اسے خدا حافظ کہا اور یونیورسٹی میں جیسے ہی داخل ہوئی، اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر گئی جو اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، جی میں اس یونیورسٹی میں نیو ایڈمیشن ہوں، مجھے کلاس کا معلوم کرنا تھا۔ جی کس کلاس کا معلوم کرنا ہے؟ اس نے کلاس کا بتایا تو وہ بولی، ارے اتفاق سے میری بھی یہی کلاس ہے۔ اوہ گریٹ، یہ تو اچھا ہو گیا۔ پھر دونوں کلاس روم کی طرف چل دیے۔ اس کا نام سفیر تھا۔ سفیر اس کو پہلی ہی نظر میں بھا گیا۔ اس نے اس کا اظہار سائقہ سے کیا تو وہ اچھل پڑی، ارے واہ، تو آخر کار فائنلی میڈم کو بھی عشق کے بخار نے لپیٹ لیا۔ لیکن دیکھو خیال رہے، یہ بخار بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو سیدھا دل اور دماغ پر چڑھ جاتا ہے اور پھر اترتا بڑی مشکلوں سے ہے، اور اس کا تو ابھی تک علاج بھی دریافت نہیں ہوا۔ سائقہ بولے جا رہی تھی۔ نورین اسے گھورتے ہوئے بولی، بس تمہاری بکواس ختم ہو گئی؟ کیوں اب آپ نے شروع کرنی ہے؟ سائقہ کی بچی، اب تو میرے ہاتھوں سے پٹے گی، اور یہ جو تو بکواس کر رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی اچھا لگا تھا۔ میڈم بس یہی کافی ہے کہ بس اچھا لگا تھا، پھر کچھ دنوں بعد یہی سب کچھ ہے۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ سائقہ کی بچی، تو ایسے نہیں مانے گی، ٹھہر میں تجھے بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے مارنے کے لیے اٹھی اور سائقہ ہنستے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سنیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ سفیر نورین سے بولا۔ جی مجھ سے ہیلپ؟ پر کیسی ہیلپ؟ دراصل آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نیا آیا ہوں، مجھے کچھ نوٹس چاہیے، اگر ممکن ہو تو عنایت فرما دیں گی؟ جی ٹھیک ہے، میں نوٹس 1-2 دن میں دے دوں گی۔ جی بہت شکریہ۔ نورین نے نوٹس کیا دیے، یہیں سے ان کی دوستی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن ان کی کلاس کے پروفیسر صاحب نے اعلان کیا کہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک پکنک کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ جانے کے خواہش مند ہوں وہ کل تک نام لکھوا دیں۔ یہ سن کر پوری کلاس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی، ہماری یونیورسٹی پکنک کا پروگرام بنا رہی ہے، آپ ابو سے اجازت دلوا دیں۔ نورین اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، شام کو تمہارے ابو آئیں گے تو ان سے بات کرتی ہوں، لیکن بیٹا خیال رکھنا، یوں لڑکیوں کا اس طرح باہر نکلنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ ارے امی، زمانہ بدل گیا ہے، اب تو عورت مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، دفتروں میں، کالج، یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی ساتھ ساتھ ہیں، اب ایسی کوئی معیوب لگنے والی بات نہیں سمجھی جاتی۔
ٹھیک ہے زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن بیٹا لڑکی کو اپنی حدیں معلوم ہونا چاہیے اور کبھی بھی اسے پار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بس اتنا خیال رکھنا ہر لڑکی کو چاہیے۔ جی امی، آپ کی نصیحتیں تو میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے اپنی حدیں اچھی طرح معلوم ہیں۔ چلے میں آپ کو اچھی سی چائے پلاتی ہوں۔ ارے ہاں، چائے کی تو ویسے بھی مجھے طلب ہو رہی تھی۔ نورین چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ پکنک پر جانے کے لیے بس تیار کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ تمام طلباء اس میں بیٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں بس اپنی منزل کی طرف چل دی۔ بس میں ایک ہلا گلا مچا ہوا تھا کہ اچانک ایک لڑکے کی آواز گونجی، ہے گرلز اینڈ بوائز، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفر انجوائے کرتے ہوئے گزرے، تو گانا ہو جائے پھر کچھ دیر تک گانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک وہی لڑکا بولا، اب سفیر ہمیں ایک نظم سنائیں گے۔ نورین نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفیر کو مسکراتے پایا۔ یہ دیکھ کر سائقہ نے نورین کو کوہنی ماری۔ سفیر نے نظم پڑھنا شروع کی۔ تمام لڑکے سفیر کی نظم سن کر اسے داد دینے لگے، جبکہ لڑکیاں مسکرا کر رہ گئیں۔ سائقہ نے نورین کے کان میں کہا، لو موصوف تو عشق میں شاعر بھی ہو گئے ہیں، اور اپنے شعروں کے ذریعے کیا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے آپ کو۔ یہ سن کر نورین شرما کر رہ گئی۔ یوں ہی ہلے گلے میں سفر خوب کٹا اور پھر ان کی پکنک کا پوائنٹ آ گیا۔ وہ جگہ سی سائڈ تھی۔ لائن سے ہٹ بنے ہوئے تھے، ایک ہٹ ان کا بھی تھا۔ وہاں سب نے اپنے اپنے سامان رکھے اور پھر لڑکیوں نے الگ اور لڑکوں نے الگ ٹولیاں بنا کر انجوائمنٹ شروع کر دی۔ نورین اور سائقہ ننگے پاؤں ساحل پر سیر قدمی کرتے ہوئے خوش گپیوں میں مگن تھے۔ اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے دیکھا تو میسج سفیر کا تھا۔ لکھا تھا، اب اپنی سہیلی کا پیچھا چھوڑ کر کچھ ٹائم ہمیں بھی دے دیں، میں پاس ہی وائٹ رنگ والے ہٹ کے پاس ہوں۔ کس کا میسج ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ سفیر کا ہے۔ او تو اچھا، موصوف نے بلایا ہوگا، جائیں مل لیں، میں کباب میں ہڈی نہیں بنتی ہوں۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں ایسی ہی بات ہے، جاؤ مل لو ورنہ بیچارہ سمندر میں کود کر کہیں جان ہی نہ دے دے۔ سائقہ تم بھی نہ۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وائٹ ہٹ کی طرف چل دی، جہاں سفیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے آ گئیں، ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پکنک پر آنے کا مطلب ہی فوت ہو گیا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، وہ بولی۔ جی۔ سفیر اس سے باتیں کرتے ہوئے ہٹ میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہٹ میں داخل ہوا۔ ارے یہ کس کا ہٹ ہے اور ہم یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ چلیں یہاں ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو خواہ مخواہ باتیں کرے گا۔ نورین بولی، ارے پریشان نہ ہوں، یہ ہٹ میرے ایک دوست کا ہے، بس یہاں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں، پھر چلے جائیں گے، فکر کیوں کرتی ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے ہاتھ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر کی بات نہیں، پر یوں ہاتھ پکڑنا مناسب نہیں ہے۔ اچانک نورین کو اپنی ماں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ دیکھو بیٹا، جب تنہائی میں دو نامحرم ملتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کسی نامحرم سے تنہائی میں نہ ملنا۔ اس نے فوراً ہاتھ چھڑایا اور جانے لگی کہ اچانک سفیر نے اس کا راستہ روکا اور بولا، ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ اتنی مشکلوں سے تو مچھلی جال میں آئی ہے، یوں ہی چھوڑ دوں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا، اچانک ایک مکہ سفیر کے منہ پر پڑا۔ سفیر نے غصے سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کالی کھڑا تھا، جو پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے آیا تھا۔ کالی کو دیکھ کر نورین ہکا بکا رہ گئی۔ کالی چیخا، خبردار جو تم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نورین پر بری نظر ڈالی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سفیر اپنا جبڑا پکڑ کر رہ گیا۔ نورین فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ نورین نے دیکھا کالی گردن جھکائے سمندر کی لہروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ نورین بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اچانک اس نے کالی کا ہاتھ پکڑا اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا۔ تم نے مجھے آج سکھایا ہے انسان کا اصل روپ اس کا خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ اس کا خوبصورت دل ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ تو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، پر اس کا خوبصورت دل کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا تم اپنا خوبصورت دل مجھے دو گے؟ یہ سن کر کالی اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ اصل خوبصورتی انسان کے چہرے میں نہیں، اس کے دل میں ہے، اس کے کردار میں ہوتی ہے۔